تو آنے والے لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس جو خاص پر جو دو راتیں ہیں، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ لیلۃ القدر جو نا، یہ صرف یہ نہیں کہ 27ویں رات میں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ فرمایا کہ تم جو ہے نا آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو. یہ کبھی نہیں کہا کہ فلان رات ہے، یہ نہیں کہا. یہ ہم اپنی طرف سے ہم اپنے بنایا ہوا ہے کہ 27ویں رات صرف لیلۃ القدر ہے، نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تاک راتوں میں آخری عشرے میں 5 راتیں آتی ہے، اس میں تلاش کرو، ان تمام راتوں کو جاگو، ان میں عبادت کرو اور اس میں محنت کرو تاکہ تم لیلۃ القدر کو پا. جو لیلۃ القدر کو پا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیلۃ القدر کو پا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 1000 مہینے سے افضل، یعنی 1000 کے برابر نہیں ہے، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی 1000 مہینے کا اندازہ کریں، وہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 83 سال 4 مہینے سے ایک رات کا جو عمل ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے. کتنا بہتر ہے وہ اللہ کو پتہ. تو لیلۃ القدر کی جو نا وہ 3 راتیں تو گزر چکی ہے جس میں ہم نے تلاش کرنی تھی، لیکن 2 راتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم اس میں محنت کریں تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پا سکیں. اور اس رات میں ہم نے خصوصی طور پر جو دعا کرنی ہے، جو نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ پر گزر کرنے والا ہے، آپ عافیت دینے والا ہے، آپ عطا کرنے والا ہے، آپ میرے گناہوں کو معاف کیجیے. آپ عافیت دینے کو، درگزر کرنے کو اور عطا کرنے کو پسند فرماتے ہیں. فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف کیجیے. یہ دعا دن کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. باقی قرآن میں بھی تلاوت کرے، یاد کرے، سنت نوافل پڑھے اور خاص طور پر فرض نمازوں کا اہتمام کرے اور تراویح کا اہتمام کرے، باجماعت تو سنت کے مطابق ادا کرے اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. یہ دعا پڑھیں، ہمارے لیے اپنے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں اور والدین کے لیے دعا کریں، فوج شنگان کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آج دن مسلمان فلسطین میں کتنے تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں اور کافروں کے تغذیہ الغار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے. تو یہ جو دعا قبول ہونے کے جو ایام ہیں، اوقات ہیں، راتیں ہیں، یہ بہت عظیم. ہمارے پاس 2 راتیں ابھی موجود ہیں کہ ہم نے اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنی ہے. ہمیں جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت، دعا، استغفار، توبہ استغفار، صدقہ خیرات، زیادہ سے زیادہ ہمیں جو نا نیکی کا کام کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا آپ کو دور رکھنا چاہیے. یہ تب پہلا مسئلہ جو ہم نے یہ جو آنے والے ایام ہیں اس میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے اور ہم نے اپنے گناہوں کے اوپر رونا ہے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ آپ نے لیلۃ القدر عطا فرمایا ہو، جن کے گناہوں کو معاف کیا ہو، ان کو 1000 مہینے سے افضل ان کے لیے اجر و ثواب اللہ نے لکھا ہو، اور ان خوش نصیبوں میں سے کریں جن کو اللہ آپ نے جہنم سے آزاد کیا ہو، جن کو آپ نے جہنم سے آزاد کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کے بنیاد پر شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر پائے. اور ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن امن کے ساتھ امید رکھے نا. امن نہ ہو سے امید رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. امن کے ساتھ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے اللہ ہمیں کرے کہ جن کو جنا اللہ نے جہنم سے آزاد کیا. تو یہ ہم نے اپنا جو ہے نا ایک حساب لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے.